میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعلان فرمایا، اور یہ تب کی بات ہے کہ میرے آقا حضور مدینہ کے اندر گئے. اور یاد رکھنا کہ مدینہ کے اندر جب آقا حضور اور صحابہ ہجرت کر کے گئے تو پورے مدینہ کے اندر جتنے بھی کنویں تھے، جتنے بھی چشمے تھے، سب کا پانی کھارا تھا. صرف ایک کنواں تھا جسے بیر روما کہا جاتا تھا، اس کا پانی میٹھا تھا، اور یہ کنواں ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا. ایک یہودی کے قبضے کے اندر تھا، اور یہودی اس کنویں کا پانی منہ مانگی قیمت لے کر فروخت کیا کرتا تھا. مسلمان بھی پیسے دے کر میٹھا پانی خریدتے تھے، یہودی بھی پیسے دے کر پانی خریدتے تھے. میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے جب مشکلات کو دیکھا تو میرے آقا حضور تو چکے مہربان ہے اپنی امت پر. اللہ رب العالمین خود فرماتا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرما میں نے وہ معبود تمہیں عطا فرمایا ہے کہ مشقت میں امت پڑتی ہے. میرے آقا حضور پر مشقت کے اندر پڑھنا گران گزرتا ہے. میرے آقا حضور کو اپنی امت کی مشکلات برداشت نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میرے آقا حضور اپنی امت کے اوپر بڑا مہربان اور رحم فرمانے والے. تو میرے آقا حضور نے جب اپنے کلمہ پڑھنے والوں کی مشکلات کو دیکھا تو میرے آقا حضور نے ایک دن اعلان فرما دیا. میرے آقا نے فرما کوئی ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ فرما جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، رب کی جنت اسے عطا کروں گا، جنت کا ٹکٹ عطا کروں گا. اللہ اکبر. جناب عثمان غنی مدینہ کے بہت بڑے تاجر تھے، کھڑے ہو گئے اور چلنا شروع ہو گئے. سیدھا چلتے چلتے یہودی کے پاس گئے، جا کر کہا یہ کنواں بیچنا ہے. اس نے کہا بیچنے کا پروگرام تو نہیں ہے. فرما اگر بیچنا ہے تو بول، جتنی قیمت مانگے گا منہ مانگی قیمت تجھے عطا کروں گا. اس نے کہا اچھا. آپ نے فرما ہاں جو قیمت مانگے گا تجھے عطا کی جائے گی، لیکن کنواں میں نے خریدنا ہے. اس نے کہا کہ اگر منہ مانگی قیمت آپ دینا چاہتے ہیں تو میں 3000 دینار لوں گا. جناب عثمان غنی نے جیب سے نکال کے فوراً یہودی کے ہاتھ میں تھما دیے. یہودی کہنے لگا اتنا قیمتی تو تھا نہیں جتنی قیمت میں نے مانگی ہے. فرما میں نے پہلے ہی کہا تھا منہ مانگی قیمت دوں گا. فرما یہ تو 3000 دینار ہے، میں تو 40000 دینار جیب کے اندر ڈال کے لایا تھا.